میں گزارش کروں گا جناب ظاہر صاحب سے کہ وہ تشریف میں وہ اپنے مقالہ پیش کریں۔ تمام مومنین کا شکریہ۔ ایک بار میں اراکین کمیٹی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ چائے لے آئیں اور مومنین اگر چائے پینا چاہیں تو ان کو چائے پلا دیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، بیوی کے غم میں شرکت کے لیے ہماری نہیں باواز میں تمام علماء کرام لبیک یہاں تشریف لے آئے ہیں، خصوصاً آقا حیدری صاحب جو کہ آج کل نوجوانوں کے لیے ایک مشن لے کر چل رہے ہیں۔ ویسے ہر علماء جو بھی ہمارے یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، جو نہیں بھی ہے، ان کی قربانیاں یقیناً قابل جو ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ہم کو تو صرف کیا آتا ہے، طنز کرنا آتا ہے اور تنقیدیں کرنا آتا ہے۔ نماز صبح کا لمحات جب ہم بستر پہ آرام کرتے ہوتے ہیں، برابر زیگم صاحب کی بھی آوازیں ہیں یہاں جو تمام علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب مولانا زیگم عباس صاحب پاکری تشریف لا بھی رہے ہیں، اور یہ تمام علماء کرام نماز صبح میں ہو، نماز دوپہر میں ہو، مولانا رمضان علی صابری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، تینوں وقت تو پابندی سے نماز میں شرکت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ پھر اس کے بعد آقا حیدری صاحب ادھر مصطفیٰ آباد میں نوجوانوں کے لیے بھی ایک پروگرام انہوں نے کیا۔ چونکہ ہمارے پاس وقت تو بہت کم بھی ہے، 2:38 ہے، انشاءاللہ ہم 4 بجے تک مولانا موصوف کو ممبر پہ بٹھا دیں گے، انہی کے درمیان تمام علماء کرام کو بھی ہمیں بولنے کا موقع دینا ہے۔ پھر بھی ہمیں فخر ہے اپنے ان تمام علماء پر کہ جو 10 سالوں سے ہمارا یہ پروگرام اب کی بار 10واں سال ہے، 10 سالوں سے ہمارے یہ علماء ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ اگر یہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے، مومنین کا ہمارے ساتھ تعاون نہ ہوتا، تو یہ ہمارے لیے مشکل نہیں تھا، یہ ہمارے لیے ناممکن تھا، ہمارے لیے بڑی مشکلات سامنے آتی، ہم کوئی بھی کام اکیلے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ مومنین کا تعاون ہے، ان علماء کرام کا ساتھ ہے کہ جو آج ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس دن نماز جمعہ کے بعد آقا حیدری نے ایک سوال چھیڑا تھا نوجوانوں کے لیے، نوجوانوں سے خصوصاً انہیں کہا تھا کہ ایک سوال کہ بی بی دربار میں کب گئیں، اپنا حق مانگنے کے لیے دروازہ جلا تب گئیں یا دروازہ جلنے کے پہلے گئیں؟ یہ ابھی ہم نوجوان، ہم ایک کم عمر طالب علم ہیں، لیکن جہاں تک بھی تحقیق کر سکے ہیں کیے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ روایت صحیح ہو، فی الحال کے لیے کوشش کی ہے۔ اب یہ کوشش کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، فی الحال تھوڑی سی دیر میں وہ مقالہ پیش کروں گا، مکہ اور مدینہ میں اس زمانے کا طرز رہائش کیا تھا، حالات کیا تھے، مولا کائنات کی زندگی کیا تھی، ان لوگوں کے حالات کیا تھے جو حکومتوں سے سٹے ہوئے تھے، ان کی زندگی کیا تھی۔ تو خیر ہم اپنے مقالے کی طرف آتا ہوں کہ پرانے زمانے کے مورخین خواہ عرب کے ہوں یا ایران کے ہوں یا یونان، روم، مصر، اپنی تاریخوں میں قوموں کی طرز و رہائش اور روزانہ کی معمولی زندگی کو بیان نہیں کرتے تھے۔ یہ پرانے زمانے میں قوموں کی رہائش، تہذیب کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، یہ ساری چیزیں بیان نہیں کی جاتی تھی۔ آج کل ان امور کو بہت دلچسپی سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جہاد میں جانے سے لیے روکا، ایسا نہیں کہ لے کے گئے، جنگ احد یا دوسری جنگوں میں بھی عورتیں گئیں، لیکن اسلام نے ان سب چیزوں پہ دھیرے دھیرے پابندی لگائی اور بہت سی چیزوں پہ۔ تو مولا کائنات رسول اللہ کی جب رحلت ہوتی ہے، اس کے بعد مدینے میں ایک اتھل پتھل جو شروع ہوتی ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ پھر میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں کہ وہ حالات کیا تھے کہ جو رسول کے گھرانوں میں فاقے ہو رہے ہیں اور جو حکومتوں سے گلے لگے ہوئے ہیں، ان کے یہاں کیا ہے، محلوں پہ محل بن رہے ہیں، ان کی وفات پہ کیا کیا حالات پیش ہو رہے ہیں۔ تو پھر مولا کائنات کے گھرانے میں غریبی بھلے تھی، لیکن عدل کا یہ حال تھا کہ کنیز فضہ جب ان کے دروازے پہ آتی ہے تو وہاں سے جب نکلتی ہے تو نکلتی ہے اس گھرانے سے تو ایسا علم حاصل کر کے نکلتی ہے کہ 20 سال قرآن کی زبان میں بات کرتی ہیں۔ یہ تھی جناب فضہ کی زندگی۔ پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ ثقیفہ بنی ساعدہ جو پورا ایک اجتماع ہوا، یہ میٹنگ ہوئی، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ زید بن ثابت انصار ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، کم سن ہے، 11 سال کی عمر کے ہیں، ان کے حوالے کیا کر دیا جاتا ہے کہ قرآن کی جمع و ترتیب کا ان کو دے دیا جاتا ہے کہ آپ قرآن جمع کریے، جبکہ مولا کائنات موجود ہے، ان کو یہ ذمہ داری نہیں دی جاتی، زید بن ثابت کو دیا جاتا ہے۔ پھر آگے تاریخ بڑھتی ہے کہ جب زید بن ثابت بہت غریب خاندان سے تھے، نہایت ہی غریب خاندان سے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی دولت کا اندازہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی دولت کو کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے بانٹا گیا ہے۔ یہ سوچئے کہ 11 سال کے تھے، قرآن کی ترتیب، یہ لوگ حکومتوں سے کیسے سٹے ہوئے تھے کہ 11 سال ان کو ذمہ داری دے دی گئی، جبکہ نہیں چاہیے تھی، مولا کائنات تھے، ان کو یہ ذمہ داری چاہیے تھی۔
ان کے انتقال کے بعد ان کی اشرفی انہوں نے کیا کیا چھوڑے، انہوں نے نقد چھوڑا، سب ملا کر 100,000 دینار سونے کی اشرفی چھوڑی. اس کے علاوہ بہت سی بھی دولتیں چھوڑیں. اور اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان جس دن قتل ہوئے اس دن ان کے ذاتی خزانے میں 150,000 دینار 10 لاکھ درہم تھے. جس دن ان کا قتل ہوا ہے حضرت عثمان کا، وادی القرا و حنین میں جو ان کی جاگیریں تھیں ان کی قیمت بھی 160,000 دینار تھی. کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی رقم تھی. مولا کائنات کی شہادت ہوئی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مولا کائنات خالی ہاتھ گئے ہیں، ان کے خزانے میں کوئی 1 روپیہ نہیں تھا. 4 سال حکومت کی ہے مولا نے. لیکن یہ دیکھیے ان لوگوں کو دیکھیے کیسا لوٹ پاٹ کے اکٹھا کیے ہوئے تھے کہ مرنے کے بعد اتنی جاگیریں چھوڑ کے جا رہے ہیں. زبیر بن عوام کا بھی وہی حال ہے. ایک عالی شان محل بصرہ میں بنا ہوا تھا. مسعودی لکھتے ہیں کہ اس میں تجار اور اہل دول حضرات ٹھہرائے جاتے تھے. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے اپنی وفات پر 1,000 اونٹ، 10,000 بکریاں، 100 گھوڑے چھوڑے تھے. اس کے علاوہ ان کی 4 بیویوں میں سے ہر بیوی کو 84,000 دینار ملے تھے. پھر اس کے بعد طلحہ بن عبید آتے ہیں. انہوں نے ایک عالی شان محل جو ہے کوفہ میں بنوایا تھا. یہ کوفہ میں ایسا عالی شان محل تھا کہ بعد تک یہ بہت مشہور تھا. مدینے میں بھی ایک ایسا ہی محل انہوں نے بنوایا تھا. سعد بن ابی وقاص نے وادی عقیق میں ایک عالی شان محل بنوایا تھا. یہ سارے حالات تھے اس زمانے کے. پھر مغیرہ بن شعبہ کی حالت سنیے. مغیرہ نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد 300 عورتوں سے نکاح کیا. 300 عورتوں سے نکاح کیا. عام آدمی نہیں کر سکتا. اتنی دولتیں ہو سکتی ہیں، یہ کہاں سے آئیں؟ جناب فاطمہ زہرا دربار میں کس لیے گئی تھی؟ کیا اپنا ہی حق مانگنے گئی تھی یا امت کا جو لوٹ پاٹ ان لوگوں نے بچایا تھا؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کیا تھا، آج حکومت ہے، موجودہ حکومت ہے، کیا ہے، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ان کا حق چھین کے بڑے لوگوں کا ہی تو پاور ہوتا ہے. اس زمانے میں یہی تھا کہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان کے خلاف بول دے. ابو ذر غفاری نے آواز اٹھائی، ان کو جلا وطن کر دیا گیا. اتنے حالات ان لوگوں نے بد سے بدتر کر دیے تھے کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اتنا ظلم ستا رہے تھے. اتنی دولتیں پورے مدینے میں اور ادھر ادھر آس پاس علاقوں میں اس زمانے کے یہ حالات تھے کہ آس پاس علاقوں میں ان لوگوں نے بہت لوٹ پاٹ مچا رکھی تھی. کہ یہ رسول کے پہلے حالات کچھ تھے جب ان لوگوں کی حکومت آئی ہے. حضرت عمر کا ملتا ہے کہ یہ جو ہے اس زمانے میں مدینے میں عورتیں گانے والی نہیں تھیں، لیکن جب ان کی حکومت آئی ہے انہوں نے گانے والی عورتوں کو اکٹھا کیا. یہ ایسے شوقین تھے کہ راستے سے گزرتے تھے تو پتہ چلا کہیں سے آواز آ رہی، وہاں رک جاتے تھے. وہ سننے کے لیے اتنا شوق تھا، سننے کے لیے. ایسے لوگ کیا حکومت چلائیں گے؟ اتنا اتھل پھتل تھا. یہ میرا اپنا نظریہ ہے کہ بیوی کے دروازے پہ آگ لکڑیاں پہلے ہی لائی گئی ہیں. ہو سکتا ہے بعد میں، یہ میری اپنی تحقیق ہے کہ دروازے پہ آگ لکڑیاں بیوی نے آواز بلند کرنا شروع کر دی تھی. ان کو ان کا حق دیا جائے، ان کو دیا جائے. یہ جو لوٹ پاٹ، تو یہ لوگ سوچے کہ ان کو چلو پہلے ان کو بھی دبا دیا جائے، یہ بولنے لائق نہ رہیں. وہ لوگ دروازے پہ آگ لکڑیاں لے کے آئے. پھر بعد میں بیوی دربار میں گئی ہیں. صرف وہ اپنا ہی حق مانگنے کے لیے نہیں، ساری دنیا کے مظلوموں کے خلاف مظلوموں کی آواز بن کے بیوی دربار میں گئی تھی. صرف وہ اپنی آواز نہیں، ساری دنیا کے مظلوموں کی آواز بن کے گئی تھی بیوی دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طریقے سے کسی کا حق نہ چھین سکے. یہ تھا بیوی کا نظریہ. خیر یہ حالات تھے اس زمانے کے. پھر اس کے بعد کیا ہوئے، اتنے ان لوگوں کے حالات تھے، کتنا دولت والے تھے، کتنے وہ تھے. لیکن جب بیوی کے زندگی اور ان کے حالات آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ایک چمڑے کا بستر ہے، اسی پہ رات میں سوتی ہیں اور اسی پہ صبح میں اونٹ کو چارہ دیا جاتا ہے. یہ ہماری بیوی کا یہ مطلب زندگی تھی، ایک سادہ سی زندگی. لیکن اسی زندگی میں وہ کائنات کو جو درس دیا، آج اسی درس کو ہم فالو بھی کریں تب بھی ہم ایک عظیم انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. ایک نعرہ صلوات.